مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت کیا ہے، لیکن یہ جلسہ استراحت نام بتا رہا ہے کہ یہ راحت کے لیے ہے. راحت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں تھکاوٹ ہوتی ہے. احناف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب زیادہ ہوئی اور آپ کی رکعتیں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں تو تھکاوٹ کی وجہ سے آپ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ قیام نہیں کرتے تھے بلکہ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث سے ثابت ہے آخر عمر میں وزن پہلے کی نسبت زیادہ ہو. اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو جلسہ استراحت فرماتے، یعنی پہلے بیٹھ جاتے، ڈائریکٹ سجدے سے ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ نہ جاتے. آپ بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. اور پھر لوگوں کو پڑھ کے دکھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری سنت کا بھی لوگوں کو بتایا کہ لوگوں سجدے سے فوراً کھڑے نہ ہو جایا کرو. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو جلسہ استراحت فرماتے، اور پھر خود اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. لیکن حنفی مقلد کبھی نہیں مانے گا. حنفی مقلد اس پیاری سنت کا، اللہ اکبر، اس پیاری سنت کا رد کس انداز میں کرتا ہے؟ توجہ کیجئے. آپ یہ حنفی مقلد صاحب کا بیان سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نے کس طریقے سے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رد کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت کو کس طرح ٹھکرا دیا. کہتا پتہ کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیٹھا کرتے تھے کہ آپ کا وزن زیادہ ہو گیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی عمر بڑھ گئی تھی، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے، اب تھک جاتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر کھڑے ہوتے. اللہ اکبر. اللہ کی قسم جب صحابی رسول حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھ کر بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، نبی کی نماز دکھا رہے ہیں، تو اس وقت سیدنا مالک بن حویرث نے تو یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوڑھے ہو گئے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ ہو گیا تھا اس لیے نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت فرماتے تھے، بلکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو ادا کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے، اور پھر خود پڑھ کر لوگوں کو بتایا، بیٹھ کر بتایا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے بھی جب لوگوں کو نماز سکھائی تو آپ بھی بیٹھ گئے، بیٹھ کے پھر زمین پر ہاتھ لگائے، پھر کھڑے ہوئے اور یہ بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. اور اسی طرح بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نماز میں 2 تشہد ہوتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جاتے، بائیں پاؤں مبارک کے اوپر بیٹھ جاتے، دایاں پاؤں کو کھڑا فرما لیتے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری تشہد میں بیٹھتے، یہ طریقہ سماعت فرمائیے، یہ وہ نماز ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم لوگوں نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری تشہد میں بیٹھتے، نماز میں جب آخری تشہد میں بیٹھتے تو آپ کا بیٹھنے کا طریقہ بیان کر دیا. سبحان اللہ. کیا طریقہ؟ لوگوں کو نماز بھی سکھا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ آخری جب تشہد میں بیٹھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جو بائیں پاؤں ہوتا، آپ کا بایاں پاؤں مبارک، اس کو یوں کر کے آگے نکال لیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ مبارک کو زمین پر رکھ دیتے، اس کو آگے کر دیتے اور اپنی پیٹھ مبارک کو زمین پر رکھ دیتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری تشہد میں
اس لیے میں کہتا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اگر آپ نے 2 رکعتوں والی بھی نماز ادا کرنی ہے اور آخری تشہد ہوتی ہے تو اس میں آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. اپنا بایاں پاؤں جو ہے اس کو آگے کر دینا ہے اور اپنی پیٹھ کو زمین پر رکھ دینا ہے، پھر تشہد میں بیٹھنا ہے. یہ وہ تشہد ہے جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیاری سنت ہے، پیارا طریقہ ہے.